نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ جب سے یہ بدماش مودی حکومت آئی ہے، اس کے بعد سے تو پورے ملک کے اندر مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا انہوں نے۔ اس کے علاوہ بھی جو آزادی ہمیں یہاں پہ حاصل ہے، خصوصاً مذہبی آزادی، یہ الگ بات ہے کہ مولویوں کا طبقہ یہاں پہ کافی مضبوط تھا، اس کی وجہ سے وہ اختلاف رائے برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن اب کافی حد تک ان سب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے الحمدللہ۔ ان تمام کمزوریوں کے باوجود پاکستان کی صورتحال ایٹ لیسٹ فریڈم آف ایکسپریشن کے پوائنٹ آف ویو سے، دین کی تبلیغ کے اعتبار سے دنیا میں سب سے سازگار جگہ مسلمان ملکوں میں یہی ہے۔ غیر مسلم ملکوں میں تو آپ کو پتہ ہے ویسی بڑی آزادی ہے، یہاں بھی کسی کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو یورپ اور امریکہ میں جا کے پناہ لیتے ہیں، پھر وہاں جا کر وہ کس منہ سے انہیں یہ کہیں گے کہ اسلام میں آ جاؤ اور اسلام امن کا دین ہے؟ وہ کہیں گے تو اپنی جان بچانے کے لیے ہمارے پاس آیا ہوا ہے، ہماری جان کو بھی ونریبل کرنا ہے تو نے۔ البتہ جتنے مسلمان ملک ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی مذہبی آزادی ہے نا کسی ملک کے اندر تو وہ پاکستان ہے، ورنہ آپ سعودیہ کے اندر، ایران کے اندر، جو مذہبی قسم کے بھی ملک ہیں ان کے اندر بھی آپ ایک خاص ریڈ لائن کو کراس نہیں کر سکتے، اور وہ ریڈ لائن بھی ان کی خود ساختہ بنائی ہوئی ہے، چاہے وہ قرآن و سنت میں بھی لکھا ہوا ہو۔ خصوصاً ہمارا یہ پلیٹ فارم جس طرح کی باتیں کر رہا ہے، یہ تو نہ سنیوں کو ہضم ہوتی ہیں نہ شیعہ کو ہضم ہوتی ہیں۔ جس کے مفاد کے اوپر زر پڑتی ہے وہ کہتا ہے جی انجینئر صاحب جو ہے وہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، لکھا یہ ہوا ہے، لیکن چونکہ ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے اس لیے یہ انتشار ہے۔ تو وہی بات ہے کہ اگر اس کی وجہ سے انتشار ہو رہا ہے یا یہ گند کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو یہ سارا گند تو آپ کے بزرگوں کا ڈالا ہوا ہے، ہم تو صاف کر رہے ہیں۔ تو صفائی کرتے وقت تعفن تو اٹھے گا، اس کی بدبو تو آئے گی، لیکن انشاءاللہ ایک دفعہ صفائی ہو جائے گی تو پھر آندہ کے لیے انشاءاللہ سکون ہو جائے گا۔ تو اللہ کے حضور سب کے سب لوگ شکر ادا کریں اس موقع کے اوپر، آج کے دن کے اعتبار سے۔ دوسرے نمبر پہ میں خصوصاً جو حکمران ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جو مخالف جماعتیں ہیں ان کو ساتھ ملا کر، جس طرح انہوں نے بڑی محنت سے یہ ایک حکومت بنا لی ہے، تو ابھی بھی جو اپوزیشن کے اندر جماعتیں بیٹھی ہیں انہیں بھی ساتھ ملائیں اور دو کام کریں جو میں اکثر کہتا ہوں، ایک چارٹر آف ڈیموکریسی اور دوسرا چارٹر آف اکانومی لکھ لیں، میثاق جمہوریت اور میثاق معیشت۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آندہ سے کوئی انفیئر مینز کے ذریعے دوسرے کی حکومت نہیں گرائے گا۔ جس طریقے سے آپ کو پتا ہے 2017 میں ایک حکومت گری اور پھر ابھی عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی گرایا گیا، یہ حرکتیں نہیں ہوں گی۔ پھر وہ کہتے ہیں آئینی طریقہ ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ کتے کو حلال کرنا جس طرح مولویوں کو آتا ہے، اسی طریقے سے آئین کے اندر کوئی شک تلاش کر کے اور حکومت کو الٹنا یہ ہمارے پولیٹیشنز کو آتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ فائدہ ہوگا کہ اس طرح کسی کی ٹانگیں نہیں کھینچی جائیں گی۔ دوسرا، اگر معیشت کا چارٹر لکھا گیا پھر کوئی حکومت یہ نہیں کہے گی کہ یہ تو پچھلی حکومت نے معاہدے کیے ہوئے تھے، ہمیں تو ملک ملے ہی دیوالیہ، ہم ہوتے تو اچھی ٹرمز پہ کرتے، جس طرح بھی یہ آج کی حکومت کہہ رہی ہے جی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ عمران خان صاحب نے کیا تھا۔ اب اگر اس وقت عمران خان صاحب، اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب جو آج کل پرائم منسٹر ہیں، ان کی بات مان لیتے، جو انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم ویسے اختلافات اپنی جگہ، ہمیں میثاق جو معیشت ہے یہ لکھ لینا چاہیے، تو پھر یہ بھی ان کو کسی صورت گلا نہ کر سکتے۔ چلیں اب بھی میں رات کو دونوں پرائم منسٹرز کی تقاریر سن رہا تھا، جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں پی ٹی وی والے اور جو دوسرے پرائم منسٹر ہیں سوشل میڈیا والے، یعنی شہباز شریف اور عمران خان صاحب۔ تو ایک ویسے میرے دماغ میں خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے دونوں اپنی اپنی باتیں کر رہے ہوتے، بجائے ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہوتے، لیکن ایک فورم پہ بیٹھے ہوتے، اپنا اپنا موقف عوام کے سامنے رکھتے۔ آپ امریکہ میں دیکھیں کتنے سخت قسم کے انتخاب میں جو حریف ہیں وہ سامنے آتے ہیں، لیکن جب الیکشن کے رزلٹ آتے ہیں وہ ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے۔ یہ ایک ٹرمپ کی مثال ہی تھوڑی سی عجیب ہے، ادروائز اوور آل امریکہ کی ہسٹری میں آپ کو کوئی اس قسم کی چیزیں، لیکن وہاں بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی حکومت الٹ دی ہو۔ جس دن ٹرمپ نے حلف اٹھایا تھا پورے امریکہ کے اندر
آپ کو پتا ہے احتجاج ہو رہے تھے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ اس کی حکومت ختم ہو گئی ہے، جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہوا. اور جس دن جو بائیڈن نے حلف اٹھایا ہے، ٹرمپ کے ماننے والے جو لوگ تھے وہ احتجاج کر رہے تھے، لیکن اس سے حکومت نہیں گری. حکومتیں ایسے گرنی بھی نہیں چاہیے. تو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی لکھ لی جائے تو پاکستان کے 90% مسائل حل ہو جائیں گے. اس کے بعد ہی کوئی حکومت اچھی چیزیں عوام کو ڈلیور کر سکتی ہے. ظاہر پالیسیز بنانی ہے تو وہ ظاہر اکانومی میں ہی آتی ہے نا. ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے بھوک پڑی ہوئی ہے. ہمیں اپنی فوج کو دینے کے لیے، سرکاری ملازمین کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں. اس کے لیے ہم IMF سے قرضے مانگتے ہیں، اور یہ وہ قوم ہے جو قرضہ ملنے کے اوپر خوش ہو رہی ہوتی ہے. اندازہ کریں کہ اتنے ڈالر آ گئے تو اب یہ ہو جائے گا. بھائی اتارنا بھی ہے اسے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ سے قسط مانگیں اور آپ کہیں کہ آیا جے غوری. انج نہیں دنیا دے کام چل دے. آیا جے غوری کیڑی دنیا چ رہ رہے ہو اللہ دے بندے ہو، کوئی گل کرنے والی کرو. ایک تو یہ کام ہے جو کیا جائے حکمرانوں کے پوائنٹ آف ویو سے اور اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، بجائے اپنی اپنی قوموں سے خطاب کرنے کے ایک جگہ بیٹھ کے. آپ دونوں تو الگ ہیں، لیکن جس قوم سے آپ خطاب کر رہے ہیں وہ تو ایک ہے نا. تو اکٹھے ایک جگہ بیٹھ کے خطاب کریں، اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں. اس وقت چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو، ان دونوں نے اپنے ساتھ وہ لوگ بٹھائے ہوئے ہیں کہ جن کو یہ ماضی میں خود گالیاں نکالتے رہے. رات کو پرویز الہی صاحب نے بھی تو تقریر کی ہے نا، جو سٹنگ چیف منسٹر ہیں. ان کو عمران خان صاحب کیا کچھ کہتے تھے پہلے، تو آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب کے ساتھ زرداری صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کیا ایک دوسرے کو کہتے رہے. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ آپ ان کی تقریر سن سکتے ہیں. تو اب جب آپ لوگ اپنے مفادات کی خاطر اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں تو قوم کے لیے بھی بیٹھ جائیں اور ایک چارٹر آف ڈیموکریسی اور ایک چارٹر آف اکانومی لکھ لیں، تاکہ آندہ سے کوئی اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بن کر حکومت کو نہ گرائے. اس کے بعد میں جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں، اور ظاہر ہے ادارے تو خیر یہ ایک کوڈ ورڈ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، ادارے تو دو ہی ہیں، باقی تو بیچارے سارے مظلوم ہی ہیں. چاہے پولیس ہو چاہے اٹامک انرجی کا ادارہ ہو، ادارے دو ہی ہیں پاکستان کے اندر، فوج اور عدلیہ. تو اس لیے میں نام لے کے کہوں گا کہ فوج اور عدلیہ، ان دونوں کو بھی اپنی حدود کراس نہیں کرنی چاہیے. اور یہ باتیں ہم اس وقت سے کر رہے ہیں کہ جب خود وہ جماعتیں جو آج بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی ہیں ان کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ اس کا رزلٹ بڑا غلط نکلے گا، اور وہ نکلا ہے، آپ کو پتا ہے. تو یہ دو ادارے جو ہیں فوج اور عدلیہ، یہ بجائے سیاست میں مداخلت کرنے کے، اور آپ تو خود بھی کہہ رہی ہے فوج بار بار اعلان توبہ کر رہی ہے، لیکن ان کی توبہ قبول نہیں کی جا رہی پاکستانی عوام کی طرف سے. اس وقت پاکستانی عوام میں کوئی بھی بندہ نہیں ہے، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو دل سے فوج کے حق میں دو جملے بولنے کے لیے تیار ہو. یہ جو کچھ بول رہے ہیں اوپر اوپر سے بول رہے ہیں، یہ آپ کو بھی پتا ہے. کچھ عرصہ پہلے نون لیگ کا جو بیانیہ تھا، آج بھی ان کا وہی ہے. وہ تو اپنے مفادات کی خاطر ظاہر ایک انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے بھی جو پچھلی حکومت میں لبادہ اوڑا ہوا تھا نا، وہ مفادات کی خاطر اوڑا ہوا تھا. ورنہ آج جو عمران خان صاحب باتیں کر رہے ہیں نا، عمران خان صاحب کا شروع سے یہی بیانیہ ہے. 2001-2 کی آپ ذرا تقریریں سنیں، جو مشرف صاحب کو لتاڑا کرتے تھے، جو کچھ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا. یہ تو لے آئے تھے کہ ساڈا بندہ ہے، لیکن انہوں نے دسیا تہاڈا بندہ نہیں، میں اللہ دا بندہ ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کا نقصان ہی ہوا ہے نا. اور پھر دیکھیں کہ جب آپ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، چاہے فوج یا عدلیہ، آپ اپنے کام کوئی نہیں کر رہے ہوتے. پاکستان کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہر کوئی دوسرے کا کام کر رہا ہے. ایک مسئلہ ہے. وہ ہمارے جو ایکس چیف جسٹس صاحب تھے، کبھی ہاسپٹل میں پہنچے ہوتے تھے، پھر انہوں نے کہا تھا میں نے ریٹائر ہو کے جو ہے وہ ڈیم فنڈ کے لیے جو ہے وہ خیمہ لگا لینا ہے وہاں پہ. پوری قوم کو بڈ بنا کے چلے گئے. ابھی تک بینکوں کے باہر جو ہے نا ان کے وہ لگے ہوئے ہیں چندہ فنڈ کے بینرز. لیکن اس سے کو پوچھ لے کہ سر یہ بتائیں کہ اس وقت پینڈنگ کیسز کتنے ہیں، تو وہ آپ کے اوپر توہین عدالت لگا دیں گے. آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ بھائی ہم وہ ہوتے ہیں پوچھنے والے کہ ہمارے ٹیکسز سے آپ لوگوں کی عیاشیاں فلفل ہو رہی ہیں. آپ لوگ 12 15 لاکھ پینشن لے رہے ہیں اور لائف ٹائم سیکیورٹی لے رہے ہیں. تنخواہیں اور پریویلیجز تو چھوڑ دیں،
ہم ہی پوچھنے والے ہیں, آپ ملازم ہیں, ہم کوئی غلام ہیں؟ ہاں آپ غلام ہیں پاکستانی عوام کے. میں سرکاری ملازمت الحمدللہ 19 گریڈ میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے. میں آج بھی کہتا ہوں ہم پاکستانی عوام کے غلام ہیں. بلکہ میرے آفس میں جب کوئی کہتا تھا نا ملک و قوم کی خدمت کریں, میں نے کہا یہ کون سا یار تماشا لگایا ہوا ہے ملک و قوم کی خدمت, جی اٹامک انرجی والے ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں, مفت کر رہے ہو, تنخواہیں لے رہے ہو, گاڑیاں لی ہوئی ہیں, ہاؤس رینٹ لے رہے ہو, لائف ٹائم پینشن لوگے, یہ کون سی ملک و قوم کی خدمت ہو رہی ہے؟ یہ اسی طرح کی خدمت ہے جس طرح علماء کہہ رہے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں, چندوں پہ خدمت کون سی ہے؟ تنخواہ لے رہے ہو, یہ کون سی بات ہوئی؟ تو یہ اپنے کام نہیں کرتے. جس طرح عدلیہ کی پالیٹکس میں میرے اپنے کچھ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے کئی سالوں سے بڑی عدالتوں کے اندر, چھوٹی تو چھوڑ دیں آپ. دوسری طرف فوج بھی جب پالیٹکس میں مداخلت کرے گی, میں اکثر سوچتا ہوں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے, خصوصاً کچھ عرصے سے جو عمران خان صاحب کو نکالے جانے کے بعد بنی ہوئی ہے, میں سوچ رہا تھا کہ ہماری جو فوج کی قیادت ہے, جو بڑے ہیں, وہ شام کے وقت جب بیٹھتے ہوں گے تو وہ اپنے کاموں کو سوچ رہے ہوں گے یا یہ پالیٹکس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے ویسے بتائیں مجھے. ظاہر ہے ان کو یہی خطرہ ہوگا آج فلانے نے ساڈے خلاف بیان دے دیتا, آج فلانے نے دے دیتا. ایسی صورتحال کے اندر جو اصل کام ہے فوج کا اور اداروں کا, وہ بیچارے کس حد تک کر سکیں گے؟ اور یہ بیچارے میں وہ خود ان کا اپنا بھی قصور ہے, میرے بیچارے کوئی نہیں نے. تو اس وقت دل سے کوئی جماعت بھی ان کے لیے ایک جملہ ہمدردی کا بولنے کے لیے تیار نہیں ہے, الٹا خلاف کمپین چلا رہے ہیں. یہ بھی جو کچھ آپ کو پتا ہے, وہ ہیلی کاپٹر میں کچھ فوجی شہید ہوئے اور کس طرح پھر کمپین سوشل میڈیا کے اوپر چلی. اور یہ تو وہ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ لوگوں سے پوچھیں, آپ ہوٹلوں پہ جا کے ٹیبل ٹاک کریں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے تو اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی اداروں کے لیے وہ نفرت نہیں دیکھی ہے جو اس وقت ہے. ایک پی ٹی آئی بچی ہوئی تھی نا جو دفاع کر رہی تھی, آج سب سے زیادہ ان کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں فوج کے خلاف. رہ گئی نون لیگ, پیپلز پارٹی, JUIF. وہ اگر کوئی جملہ بولیں گے بھی تو بس جنہوں کہتے ہیں گونگلواں تو مٹی چاڑنے واسطے, اندر سے وہ بھی خوش ہیں کہ ٹھیک ہو رہا ہے نا. ہاں, تو یہ ہے ملکوں کی تباہی کا آغاز کہ جب پاکستان کے ادارے پاکستان کی عوام کی نظر میں بے عزت ہو جائیں, بے توقیر ہو جائیں. نام ہے وہابی نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب.